جب تم اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب کر دو گے، تمہارا عمل بھی تقدیر ہے، تم بھی تقدیر ہو، بلکہ تم خود ہی مقدر ہو، بلکہ مقدر صاحب ہی ہو، تو پھر جو ہے اللہ سے منسوب ہو۔ اللہ سے منسوب نہ ہو تو خدا کی طرف سے آنے والی چیز جو ہے وہ بھی تم سمجھو گے کہ تمہاری غلطی تھی۔ اس لیے یہ خیال کا نام ہے کہ اگر آپ اللہ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو تو تمہارا عمل یہ بھی اللہ کا عمل ہے، کیونکہ تم ایک ہی طرف سے ہو دونوں، کہ اللہ کے حوالے کر دیا، پھر تمہارا عمل بھی اللہ ہی کا عمل ہے، تمہارا خیال بھی ادھر سے آیا ہوا ہے کہ ہم خود ہی ادھر سے آئے ہوئے ہیں۔ سی مرغ کو کاف ہم ازلا مقام پڑیدہ، ہم سی مرغیاں کو کاف کے آئے ہیں لا مکان سے، ادھر ہی ہم اڑ جائیں گے۔ اس لیے آپ کہاں سے آئے ہوئے ہو کہ لا مکان سے، ہم خود ہی آئے ہوئے ہیں، ہم وہاں واپس چل جائیں گے۔ کیا عمل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کوئی ڈیوٹی دینی ہے، کر کے ہم واپس چل جائیں گے۔ اس لیے انسان جو ہے جیسے اللہ کے حوالے بدلنا نہیں ہے راستے میں، یہ نہ ہو کہ اللہ کے حوالے سے سفر شروع کرو پر سماج کے حوالے سے پریشان ہو جاؤ۔ میں اس آدمی کی نشاندہی کر رہا ہوں، خطرناک بات ہے یہ۔ کون؟ اللہ کے لیے میں چلاؤں، خبردار چل پڑے بسم اللہ۔ اب کیا ہوا؟ راستے میں لوگوں نے میں ڈرا دیا، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ کون؟ اللہ کے حوالے سے نکلا، اللہ کے نام پر نکلا، اور کیا کہا کہ لوگوں نے میں ڈرا دیا تھا۔ اللہ کے نام پر میں نکلا ہوں کہ مجھے خیال ہے کہ اللہ کے نام پہ بھی کیا نہیں کرنا ہے، چلو آرام سے بیٹھو، یہ بھی جھوٹا ہو گیا۔ اس لیے چینج کون کر رہا ہے؟ یہ سارا راستہ عزم کی کمی ہو جاتی ہے۔ آپ نے آپ کو انٹیون رکھو اللہ کے حوالے، مذہب کے حوالے، پھر ہر شے ٹھیک ہے، ہر شے ٹھیک، گھبراؤ نہ، کام ٹھیک، خوشی سب ٹھیک ہے۔ سماج کمزور آدمی کو ڈسٹرب کرے گا، طاقتور کو جو ہے تعاون کرے گا، جس کا خیال اسٹرانگ ہے۔ جس طرح غم ہے، کمزور آدمی کو کھا جائے گا، طاقتور آدمی خود غم کو کھا جائے گا۔ سماج تو بناتا ہے آپ کو، کس کو بناتا ہے؟ اگر پاور ہے آپ کے پاس، پاور خیال کی ہوتی ہے، اور کنزیوم کسے کرتا ہے سماج؟ جس کے پاس پاور نہیں ہے۔ مثلا آپ کے گھر میں کوئی آدمی آ جائے، یہ آپ نے کمرہ بنایا، تم اس میں رہتے ہو، اس مکان میں تمہارا مکان ہے۔ والد صاحب میں نے سمجھا تھا کہ تم بہت اچھے آدمی ہو، یہ مکان آپ کے یہاں رہتے ہیں، آپ کیسے مکان گزرتا ہے؟ اگر تم طاقتور ہو دیکھو کہ یہ ہمارا مکان ہے۔ اس طرح جس طرح ہمارے بچے ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارا مزاج ہمارا مزاج ہے، ہمارا چہرہ ہمارا چہرہ ہے، اس طرح یہ ہمارا مکان ہے۔ تم کون ہو کہنے والے؟ کون ہو کہنے والے؟ پیدا ہونے سے پہلے ہم نے اپنی پسند کر رہی ہے، ہم تمہاری پسند سے بے نیاز ہیں۔ ایک بار کہو گے دنیا میں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ڈسٹرب کر کے اچھا دیکھو مجبوری ہے، بس ایسے ہی مکان مل گیا تھا، میرے خیال میں چینج کر دوں گا اس کو، اس وقت تجھے معافی کر دیں، اچھا اب تم ڈسٹرب ہو جائے گے۔ سماج کو تم راستہ دے رہے ہو، راستہ آپ نے آپ کو دینا ہے۔ سماج تو سڑک ہے، اس کو کیا راستہ دینا ہے؟ راستہ نہیں ملنا مسافر کو، مسافر تم ہو، سماج سڑک ہے، اس پر گاڑی چلاتے جاؤ، پرواہ نہ کرو۔ سماج بولتا جائے، چیختا جائے، جو مرضی کرتا جائے، تم نے اپنا ارادہ پورا کر دو۔ بات سمجھائی؟ کبھی حوالے نہ کرنا سماج کے اپنے آپ کو۔ سماج الٹا کے رکھ دیتا ہے، تبوت نکال دیتا ہے، کہتا ہے اب ٹھیک ہے، اب یہ پھانسی تمہارے لیے موضوع ہے۔ سماج بےرحم ہے، ظالم۔ سماج کو پورے لوگوں کا ایک امپیکٹ ہے، کسی انسان کی کوئی تکلیف دور کر دے کافی، اور جب وہ تمہاری طرف شکریہ ادا کرے اسے کو اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ تبلیغ نہ کرنا منع ہے، تبلیغ بند ہو گئی ہے۔ تبلیغ کیا ہو گیا؟ بند ہو گئی ہے۔ کسی انسان کی خدمت کرو، اس حد تک خدمت کرو کہ وہ ممنون ہو جائے۔ جب تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہے اسے کہو کہ اللہ کا شکریہ ادا کر اور میرے حق میں دعا کر، بس۔ کسی کو یہ نہ کہنا کہ اب تو یہ عبادت کر، نمازیں پڑھنے کا حکم دینے کے بجائے بہتر ہے کہ وعدہ لے لو۔ کسی انسان کو نماز کا حکم دینا ہے تو کوئی ہو کہ آپ جاگ کے تم لوگ عشاء ضرور پڑھو، آج عشاء کا وعدہ کرو، صرف نمازوں کا، نمازی ہونے کا وعدہ نہیں کرنا۔ کس کا وعدہ کرنا ہے؟ سید کس کا؟ جا کر عشاء کی نماز، نمازی ہو کہ نہ ہو تو یہ ٹرائی کر کے دیکھ لو کہ آج کی نماز جا کے پڑھو۔ کون سی نماز پڑھو؟ جاگی، آج سب لوگ پڑھیں گے جا کے۔ یہ میں آپ کو بتا دیا، سب کو کیا بتا دیا؟
کیا کہا ہے؟ عشاء کی نماز عشاء کی نماز اتنے نماز ضرور بن جائے. عشاء کو یہ فیصلہ کرنا کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، نماز ہونے کی کوئی فکر نہیں کرنا. اچھا آج نماز کے بعد یہ فیصلہ کرے اگلی نماز. آج جو فیصلہ کیا نا ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ جا کے عشاء پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد پھر اگر طبیعت چاہے گی تو فجر کا وعدہ کرنا، نہ چاہے گی تو دیکھ لیں. بس مسئلہ آ جائے گا. نمازی ہونے کے پروگرام میں آج کی نماز چھوڑ دیتا ہے انسان. کہتے جلدی نمازی ہونے والے ہیں قریب، تو قریب نمازی ہونے کی بجائے آپ یہ کرو آج کی جا کے نماز پڑھ لو. آسان بات ہوگی نا، جا کے پڑھ لینا. تو یہ اگر من چاہے تو صبح کا وعدہ کر لینا، من نہ چاہے تو پھر یہ دیکھنا اللہ کا حکم ہے، اگر شاید من کو نہ چاہے. تو یہ کوئی میں آپ کو نئی بات نہیں بتا رہا کہ نہ میں نماز کی رعایت آپ کو بتا رہا ہوں، نہ میں یہ کہوں گا روزہ چھوڑنے سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. این ممکن ہے وہی چھڑی جو اللہ مارے گا نا بے روزہ کو آپ کو بھی لگ جائے، اور بے نماز کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے آپ کو بھی لگ جائے. اس لیے اپنے دین پر کاربند کرو. ہم جو ہے مسلمانوں کو دین کی بات نہیں بتا رہے، ہم مسلمانوں کو آسانی کی بات بتا رہے ہیں کہ دین کرتے جاؤ اپنا، اور آسانی کے راستے پر بھی چلتے جاؤ، دل جا کے من شانتی میں رہے. دین کون سا ہے؟ وہی دین ہے اللہ کے فرشتے، اللہ کے بابو صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب، حج، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ شریف. یہ آپ کو بدلے توحید رسالت کی بات جو آپ کو موجود ہے وہی آپ کرتے جاؤ. کہ دین کے اندر کوئی نئی بات جو ہے نا یہ نہیں ابھی تک آئی. میرے خیال آنا نہیں دین کے اندر نئی بات نہیں آئے گی، پر دین وہی جو آپ کے پاس چلتے جاؤ. قرآن شریف پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے پڑھو اس کو، بات نہ کرو، بحث نہ کرو. قرآن پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ پڑھتے جاؤ. کیا طریقہ ہے؟ وہ پڑھتے جاؤ، آسان ہو جائے گا. اس کے معنوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی حاصل کرتے جاؤ. آج ایک آج کا معنی کر لو، کل دوسری کا سمجھ آ جائے گا. ایک آج بس، اور دو کر لے تو دو کر لو. آسان بات ہے، آسان چلتے جاؤ. کوئی لمبا چوڑی زندگی کی بات ہے. کہتے ایک ایک کا جو قرآن کا ختم ہوگا، ایک ایک سانس میں زندگی ختم کر بیٹھے ہو. قرآن بھی ختم ہوگا، ایک ایک سانس میں ختم ہوگی. خیر سے ایک ایک لفظ میں قرآن نہیں ختم ہوگا، ہو جائے گا. کرنے کی بات کرو، ہو جائے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو سلامتی دے.